کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع الربع افسانہ نگار سلیم آغاز لباش 22 نومبر 1956 لاہور پیدائش تعلیم PhD تصانیف انگور کی ویل افسانے 1986 صبح ہونے تک افسانے 1995 سرگوشیا انشائیے 1980 آمنا سامنا انشائیے 1987 نام بھی کیا رکھا ہے انشائیے 2005 مغرب کے انشائیے تراجم 1989 زخموں کے پرند نثری نظمیں 1997 خواجہ غلام فرید کی اردو شاعری تحقیق و تنقید جدید اردو افسانے کے رجحانات تحقیق و تنقید متن اور معنی مضامین و تبصرے منتخب انشائیے انتخاب 1984 نئے انشائیے انتخاب 1992 اور دیگر افسانہ کوئی جگہ ہے افسانہ کوئی جگہ ہے ڈاکٹر نے سخت تاکیدی انداز میں کہا صبح کی سیر آپ کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس نے فکر مندی سے پوچھا کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے وال کلاک پر چلتی نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا تفصیل بتانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے اب مجھے بہت سے دوسرے مریضوں کو دیکھنا ہے آپ میرے اسسٹنٹ سے اس بارے میں پوچھ لیں وہ خجالت امیز مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے اٹھا اور باہر آ کے متلاشی نظروں سے چاروں جانب دیکھنے لگا ڈاکٹر کا اسسٹنٹ ایکس رے روم کے باہر کھڑی خوش شکل نرس سے مصروف کلام تھا وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا کہ شاید اس کی جانب متوجہ ہو اچانک نرس کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا اور آنکھوں میں کوئی ریڈائی پیغام اسسٹنٹ کو بھیجا جس کے موصول ہوتے ہی اس نے ایک دم پلٹ کر اس کی طرف دیکھا پھر ناگوار لہجے میں پوچھا کہیے کیا پرابلم ہے اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا دراصل ڈاکٹر صاحب نے آپ سے ملنے کو کہا تھا اسسٹنٹ نے سنیسن کرتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ادھر بیٹھ کے انتظار کریں وہ انہیں قدموں پیچھے پلٹا اور مریضوں کے لیے الگ سے بڑی پلاسٹک کی کرسیوں میں سے ایک خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد ڈاکٹر کا اسسٹنٹ اپنی سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بے فکری سے ٹہلتا ہوا اپنی مخصوص سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی وہ فوراً اٹھا اور اسسٹنٹ کے پاس جا کر کھڑا ہوا قدرے توقف کے بعد اس نے سفید رنگ کے 20 کاغذ پر لکھنا ہے ڈاکٹر کا نسخہ سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل پر پھیلا دیا نسخے پر 3 نگاہ ڈالتے ہوئے اسسٹنٹ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے صرف یہ پوچھنا تھا کہ وزن بڑھ جانے سے کیا ہو سکتا ہے اسسٹنٹ نے تنزیہ لہجے میں جواب دیا مثلاً بلڈ پریشر ہارٹ ٹربل کڈنی ٹربل جوڑوں کا درد شوگر آپ چکنی اور میٹھی اشیاء کا استعمال کم کر دیں صبح کی سیر باقاعدگی سے کریں تجویز کردہ دوا وقت پر لیں صورتحال بہتر ہو جائے گی اس نے خاموشی سے نسخہ اٹھایا اور باہر آ گیا واپسی پر تمام راستے یہی سوچ رہا وزن بڑھنا بھی عجیب مصیبت ہے معلوم نہیں موٹاپا غم کھانے سے زیادہ ہوتا ہے یا زیادہ کھانے سے پچھلے دنوں اخبار میں شاید کسی میگزین میں پڑھا تھا کہ موٹاپا ایک وبا کی صورت میں ساری دنیا میں پھیل رہا ہے ویسے عجیب اتفاق ہے ایک طرف غربت اور بھوک بڑھ رہی ہے دوسری طرف موٹاپا پھل پھول رہا ہے کہتے ہیں ڈائناسور یا زیادہ خوراک کھانے کے باعث اتنے بھاری بھرکم ہو گئے تھے کہ بالآخر اپنے ہی وزن کے بوجھ تلے دب کے مر گئے یہ بھی ان کی نست نابود ہو جانے کے سلسلے میں ایک نظریہ ہے شاید نسلی انسان بھی کسی دن اپنے ہی بوجھ تلے دم توڑ دیں جو بھی ہو صبح کی سحر بہت ضروری ہے سویرے ہی اٹھے گا جو آدمی رہے گا وہ دن بھر ہنسی خوشی یہ کہنا فقط خوش فہمی ہے اگر وقت پر سوئے گا تبھی سویرے اٹھے گا اب تو دن اور رات کی تفریق بھی معدوم ہوتی جا رہی ہے ایک خلقت دن میں کام کرتی ہے تو دوسری رات بھر جاگتی ہے اگر جلد سونے کی عادت ڈالیں تو کیبل کے ذریعے کھائے جانے والے رنگا رنگ پروگراموں سے محرومی لازمی ہے تمام صحت کو بحال رکھنے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ تو اسے پینا ہی پڑے گا اگر دماغ میں یہی سب کچھ چلتا رہا تو نیند کب آئے گی نیند نہ آئی تو نیند کی گولی کھانا پڑے گی گولی کھا لی جائے تو صبح کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی اور آنکھ نہ کھلی تو صبح سیر کیسے ہوگی
شب کا 1 بجا ہے، ٹریفک کا دباؤ کافی کم ہو گیا ہے، البتہ وقفے سے گزرنے والی گاڑیوں کے پہیوں سے گڑگڑاہٹ شیشے کی کھڑکیوں سے کی تھرتھرا دیتی ہے۔ کھڑکیوں پر مضبوط گرل لگانا ضروری ہو گیا ہے۔ شہر میں ڈاکوں کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ کاریں چھین لے جانا تو معمول بن چکا ہے۔ اگر ہی روش برقرار تو شاید کسی دن گھر سے باہر ختم رکھنا بھی خطرناک قرار دے دیا جائے۔ ٹی وی اور ریڈیو پر یہ اعلان نشر ہونے لگے ہیں، سوچ سمجھ کے گھر سے باہر نکلیں، موبائل فون اپنے اہل خانہ سے رابطہ قائم رکھیں، ضروری اشیاء صرف کی خریداری مکمل کرتے ہی جلد سے جلد گھر پہنچنے کی کوشش کریں، کسی اجنبی سے جان پہچان پیدا کرنے سے اجتناب کریں، دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، بصورت دیگر نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ خیالات کے تھپیڑوں سے بچنے کے لیے گنتی گننا چاہیے۔ 1 2 3 گھڑی کے الارم کی تیز آواز سنتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شب بھر دل و دماغ کی طرح خیالات کا رچ جاگا رہا تھا، مگر کیا سویا ہوتا تھا یا جاگ رہا تھا؟ غالباً سو ہی رہا ہوگا، ورنہ گھڑی کا الارم نیند سے نہ جگا تھا۔ کچھ دیر بیڈ پر گمسم سا ہو کر بیٹھا رہا، جیسے کسی خطر مہم پر روانہ ہونے والا ہے۔ پھر اٹھ کر واش روم کو چل لیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر آیا تو اسے جو گزر اور ٹریک سوٹ پہننے اٹھایا اور ٹریک سوٹ پہننے کا مرحلہ ایک جوخم سے کم نہ لگا۔ اب تو صبح کی سیر میں بھی پہلے وقت جیسی بے ساختگی نہیں رہ گئی۔ سیر پر نکلنے سے پہلے ٹریک سوٹ اور جوگرز پہننا گویا ایک طرح سے وردی پہننے کے مترادف ہے، جو عام لوگوں کو بتاتی ہے کہ ایسے زیب تن کر کے باہر نکلنے والا کون سا کارنامہ انجام دینے جا رہا ہے۔ جب وہ گھر کا آہنی گیٹ بند کر کے فٹ پاتھ پر چل پڑا تو اسے اکا دکا اپنے قبیلے یعنی کہ حملے باز افراد سیرگاہ کی جانب جاتے دکھائی دیے۔ اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی آئی، یہ سوچ کر خطرے تشفی ہوئی وہ اکیلا نہیں اور بہت سے دوسرے بھی اس کے ہم رکاب ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے سیر گاہ تک پہنچتے پہنچتے کارواں بن جائے۔ ہر چند کی معروف ترین سیرگاہ اس کے گھر سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، لیکن اس کے روز کے مقابلے میں خطرے دور محسوس ہوئی۔ پھر اس کی توجہ یہ تھی کہ پہلے وہ ہمیشہ موٹر سائیکل سوار اس کے پاس سے گزر کرتا تھا، اس لیے وہ گھر کے نزدیک معلوم ہوتی تھی۔ آج اسے بہت سی ایسی چیزیں رہ تھیں جس سے قبل نظر سے اجلتی، شاید رفتار اسی کی اصل وجہ تھی۔ رفتار زیادہ ہو تو انسانی ذہن ارد گرد کی اشیاء، مناظر و ماحول کا فقط مجموعی تاثر ہی قبول کر پاتا ہے، تاہم رفتار کے زیر اثر آتے ہی اشیاء مناظر بلکہ جزیات سے تک سر اٹھانے لگتی ہے۔ سیرگاہ کے مرکزی گیٹ سیر کے لیے آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے بازو کیے کھڑا تھا، اور سیر کے لیے آنے والے ایک تسلسل سے وہاں سے گزرتے ہوئے سیرگاہ کے سبز و شاداب کشادہ دامن میں اترتے چلے جا رہے تھے۔ آخر کے اس کے قدم بھی سیرگاہ کے اندر داخل ہو ہی گئے۔ سرسبز مخملی گھاس، اس کے لمبے چوڑے خطوط، فوارے، مختلف پھول اور پودے، پھولوں کے تختے یوں بکھرے دکھائی دیے جیسے کسی نے کنگ سائز قالین اور غالیچے چاروں طرف بچھا دی ہوں۔ کنکریٹ عمارتوں اور تارکول کی سڑکوں تلے دبے شہر میں دن بھر دن سرگردہ رہنے کے بعد اس کے مناظر واقعی کچھ دیر کے لیے صحیح مشینی زندگی کے زائد تکان اور بوریت میں کمی ضرور کر دیتے ہیں۔ سیر پر نکلنا 2 گھڑی اپنے ساتھ اکیلے وقت گزارنے کا مترادف ہے، اس بات کا اندازہ بھی اسے پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھ کر اسے کوفت ہوئی کہ وہاں چہل قدمی یا جوگنگ کرنے والے تقریباً ہر فرد کے ساتھ سیل فون موجود تھا، جو اپنی مختلف طرح کی کالنگ ٹونز کے ذریعے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیے تھے، جو ان کو کانوں سے چپٹائے باتیں کیے جا رہے تھے۔ یہ دنیا پہلے ہی زیادہ سوچنے، منصوبے بنانے اور بولنے کی وجہ سے خطرناک موڑ پر پہنچ چکی رہی، اسی کثر اس سائنسی عجوبے نے پوری کر دی ہے۔ اب خیر سے آپس میں ہم کلام افراد سیل فون کو اسکرین پر اپنے رخ ویوا کا دیدار بھی بڑے پیمانے پر کرنے لگے، اور آواز جو ایک پڑھتا تھی اور کئی بھرم قائم رکھنے میں مدد دیتی، اچانک اپنی حیثیت کھو بیٹھے، جبکہ تصویر ایک طرح کی بے پردگی جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی آشکار کر دیتی ہے۔ گویا سیر کرتے ہوئے بھی مواصلاتی رابطہ ہم وقت میں ایک دوسرے کے سر پر سوار رکھنے لگا ہے۔ چند ساعتوں کی تنہائی بھی بتدریج جنس سے نایاب بنتی جا رہی ہے۔ اسے خطرن اندازہ نہیں تھا کہ جن باتوں اور چیزوں کی موجودگی پر اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا، آج یوں بیک وقت اس کے نئے زاویے دیکھنے سامنے اوریا ہو جائیں گے۔ اس نے چہل قدمی کے لیے سیرگاہ کی قدر الگ تھلگ روش کا انتخاب کیا۔ تراشیدہ پتھروں سے بنی اس روش پر اس کے قدم رواں دواں ہو گئے۔ پہلے ہی نیند تیز چلنے سے جسم میں منفی اثر پڑ سکتا ہے، اور یہی ہوا۔ 15 منٹ مسلسل چلتے رہنے سے اس کا سانس پھولنے لگا، دونوں ٹانگیں شل ہونے لگیں۔ اتفاق سے اسے پتھر سے بنایا گیا بینچ نظر آ گیا، اور وہ اپنی ناہموار سانسوں کو سنبھالتا ہوا اس پر جا کے
بخوشی بیٹھ گیا۔ جب سانس اور سان ذرا بھاری ہوئے تو اس نے اپنے چاروں اطراف ایک دائرہ نظر دوڑائی۔ اب کافی تعداد میں لوگ سیرگاہ میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ ان سے فاصلے پر تھا، مگر وہ جہاں وہ بیٹھا تھا وہ جگہ سیرگاہ میں خطوطی طور پر وانٹیج پوائنٹ پہ بنائی گئی تھی، جو ایک طرح کا ٹیلا تھی، اور یوں بھی ٹیلے پر بیٹھ کے ماحول پر نظر ڈالی جائے تو پیش نظر منظر ہتھیلی پر رکھے چمکتے ہوئے سکے کی طرح دکھائی نہیں لگتا ہے، مگر اس منظر کا ٹھہراؤ اور سکون زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ پایا۔ اچانک سیرگاہ کے ایک دو رفتہ گوشے سے جہاں یوکلپٹس کے درختوں کی ایک جھنڈ تھی، تڑ 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 گولیوں کی چلنے کی آوازیں ابھر آئیں۔ دوسرے ہی پل پرندے ڈر کے مارے پھڑپڑاتے ہوئے پرواز کر گئے۔ گولیاں چلنے کی آوازیں چند ساتوں کے بعد خاموش ہو گئیں، مگر کوؤں کا شور مسلسل جاری رہا۔ کوے واویلا احتجاج کرتے رہے، لیکن ان کی سنتا ہی کون ہے؟ سیرگاہ کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہونے لگی۔ سیر کرنے والے بوکھلائے ہوئے سرعت قدم اٹھائے یہاں سے وہاں جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیرگاہ میں ہو کا عالم ہو گیا۔ حفظ متقدم کے طور پر اس نے بھی وہاں سے کوچ کرنے کا قصد کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ سیرگاہ میں مین گیٹ کی جانب سے ہوٹر بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے اپنی رفتار بڑھا دی، کیونکہ کسی صورت چشم دید گواہ بن جانے کے چکر میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ایسا کئی بار ہو چکا تھا۔ قاتل باعزت بری ہو کر گھر چلے گئے اور سارا الزام چشمدید گواہ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ شاید چشمدید گواہ کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ اس نے سب کچھ نہیں دیکھنا چاہیے تھا جو اس نے دیکھا۔ دیکھنے کی جسارت کیوں کی؟ سیرگاہ کے صدر دروازے پر ایک افراتفری کا عالم تھا، مگر جیسے تیسے فٹ پاتھ تک جا پہنچا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ جدھر سے آیا تھا ادھر کو چل دیا۔ شام کو شائع ہونے والے اخبار کو ایڈیشن دیکھا تو صبح کے وقوع کا راز کھلا۔ اخبار کے صفحے پر جلی سرخی میں یہ خبر چھپی تھی: شہر کی ایک مشہور شخصیت کو چند نامعلوم افراد نے شہر کی ایک معروف سیرگاہ میں گولیوں کے بوچھاڑ کر کے موقع پر ہی ہلاک کر دیا اور خود فرار ہو گیا۔ اب تک کسی گروپ یا تنظیم نے اس کے قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یہ ذمہ داری قبول کرنا بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ کسی کو جان سے مار دینا، بے قصور کی زندگیوں کو آگ اور بارود کی بھیڑ بھٹی میں جھونک دینا، گویا کوئی ذمہ داری ہوئی جسے اسے قبول کر لیا جائے۔ کیا دوسروں کے خون سے ہاتھ رکھنے کا جواز نکل آیا ہے؟ لفظوں کی کتھا کتنی ہی نرالی ہے، یہ خود ہی اپنے مطالب اور مفاہیم کو مدھوم کر دیتی ہے۔ لفظ سے زیادہ جان لیوا ہتھیار آج تک ایجاد نہیں ہو سکا۔ اسے اخبار کی مزید ورق گرانی کرنا افس لگنے لگا۔ صبح کی سیرگاہ میں تو وہ لے ہی چکا تھا، ظاہر ہے اب صبح سویرے کسی سیرگاہ میں جانے کی ہمت کرنا اس کے بس کا روک نہیں رہا تھا۔ چند روز بعد یہ سوچتے گزر گئے اب کدھر جانا چاہیے۔ آخر ایک کرم فرمانے سے مشورے کہ سیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی سیرگاہ کا ہی انتخاب کیا جائے۔ اس کام کے لیے فٹ پاتھ کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسے مشورہ کافی قابل قبول لگا، چنانچہ اگلے اتوار کی شام نے اس نے ایک ٹریک سوٹ پہنا اور باہر آ کے سڑک کے فٹ پاتھ پہ 90 تولے قدموں میں سے چل پڑا۔ اس سے پہلے فٹ پاتھ کی اہمیت کا احساس ہوا، پھر فٹ پاتھ کا تصور پیش کرنے والے یقیناً انسانی نفسیات کا بہت بڑا نباز ہوگا۔ ابھی وہ انقلابات کی دہلیز پر ہی کھڑا تھا کہ اندھے شیشوں کی والی گاڑی نے فٹ پاتھ کے بالکل قریب آ کر زور سے بریک لگائی، اور اگلے ہی لمحے میں دو نوجوان مرد لپک کر باہر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں موزر تھے۔ انہوں نے اس سے 15-20 قدم آگے جاتے ہوئے ایک خوش پوش ادھیڑ عمر کی کنپٹی پر موزر رکھا اور پھر سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور یہ جا وہ جا فرار ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر آنن فانن ہوا کہ اسے یہی لگا کسی ماردھاڑ فلم کی کوئی سین چل رہا ہے جسے عکس بند کیا گیا ہے، مگر نہیں، یہ کھلی حقیقت تھی جس کی طرف اس نے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی تھیں۔ اس کے پاؤں فٹ پاتھ کے مقام پر آ کر ٹھٹک گئے۔ چند لمحے پہلے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ماں خوف اس نے اپنے پنجوں میں دبوچ لیا۔ اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ ہر اس گاڑی سے بتک کر فٹ پاتھ کی دوسری جانب کی کچی زمین پر اتر جاتا جو اس کے قریب سے گزر رہی تھی۔ فٹ پاتھ پر لوگ اپنی راہ میں بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ٹریفک میں اپنے شور میں 2 بار رواں دواں تھا۔ باقی زندگی کی رفتار بہت بڑھ گئی۔ کسی کے پاس 2 گھڑی رک کر کسی کو دوسرے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ ہر شخص کو خود کو بچانے کی فکر میں بھاگ رہا ہے۔ اس کا سارا بدن پسینے کی نمی کا باعث بھیگنے لگا۔ اس نے اپنے قدم گھر کی طرف موڑ دیے، مگر اس کے پاؤں من کے ہو گئے۔ بمشکل وہ گھر پہنچا اور سیدھا بیڈ روم میں جا کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اگلی صبح بظاہر اس کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی، تاہم اس واقعے کا اثر پوری طرح سے ظاہر نہیں ہوتا کہ حالانکہ اس نوع کے واقعات کی خبریں اخبارات میں آئے دن چھپتی رہتی ہیں۔ دراصل کسی واقعے کی خبر پڑھنا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوتے دیکھنا 2 بالکل
مختلف نوعیت کے تجربات ہیں۔ یہی سبب تھا کہ اس کے ساتھ ابھی تک تناؤ کا شکار تھے، لہٰذا اس نے دفتر کو فون کر کے چھٹی منظور کرا لی۔ اس کی اپنی زندگی ایک دوراہے پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی ڈنمارک میں سکونت اختیار کر چکی تھی، اس کا داماد وہاں سے ایک ریسٹورینٹ کا مالک تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر یہ کاروبار بخوبی چلا رہے تھے۔ دوسری طرف اس کا بیٹا MBA کرنے کے بعد آسٹریلیا چلا گیا تھا، وہیں ایک انگریز لڑکی سے شادی کر کے خیام پذیر ہو گیا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ تجارتی کمپنی میں ملازم تھا اور اس کی ازدواجی زندگی کو زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ دونوں بچوں کی ماں سال کا زیادہ تر حصہ باری باری ان دونوں کے یہاں گزارتی۔ چند سال تک یہ سلسلہ یوں چلتا رہا، پھر ایک رات ٹیلی فون پہ دونوں کی اطلاع ملی کہ اس کی بیوی کو اچانک حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا۔ اس وقت وہ ڈنمارک میں اپنی بیٹی کے پاس گئی ہوئی تھی۔ وہ بیگم کی ناگہانی موت کے غم کو اٹھائے ان تمام مراحل سے گزرا جن میں شادی شدہ عورت یا مرد زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آ کر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ تک ڈنمارک میں رہا۔ اس کی بیٹی نے بہت اصرار کیا وہ واپس نہ جائے، مگر اس کا شوق اور ٹھنڈک کی کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگی، لہٰذا اس نے ڈنمارک میں مستقل طور پر واپس زندگی میں سنجیدگی سے سوچنے کا وعدہ اپنی بیٹی سے کیا اور وطن لوٹ آیا۔ زندگی پرانی ڈگر پر دوبارہ چل پڑی۔ وہی صبح کا ناشتہ، دفتر وقت پر پہنچنے کی کوشش کرنا، باس کی ہاں میں ہاں ملانا، میٹنگوں میں شرکت کرنا، دفتر آنے والے سے ملاقاتیوں سے مسائل سننا، انہیں چائے بسکٹ پیش کرنا اور کھانے کے وقت کے دوران کولیگز کے ہمراہ قریبی ریسٹورینٹ میں جا کر لنچ کرنا اور ساتھ ساتھ دیگر کولیگز کی ترقیوں اور تبادلوں کے معاملات پر تبصرہ کرنا۔ کبھی کبھی تو جی چاہتا کہ وہ مثالی زندگی ہے جس کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اتنی تگ و دو کرنا پڑی ہے۔ اس وقت کے ملازمت استعفیٰ دے کر اپنی بیٹی کے پاس جانے کو جی بے قرار ہو جاتا، مگر سوچ کر جلدی گزر جاتا اور دوبارہ پرسکون ہو جاتا۔ صبح کی سیر کا جو سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اسے دوبارہ بحال کرنے کا حوصلہ ماند پڑ گیا تھا، مگر صحت کی درستی کے لیے اس سلسلے کو شروع کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ایک روز دفتر سے گھر آتے ہوئے اس کا موٹر سائیکل اچانک خراب ہو گیا۔ کوشش بسیار کے باوجود اس نے دوبارہ اسٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا، چنانچہ موٹر سائیکل کو دھکیلتے ہوئے ایک جانے والے میکینک کے پاس لے گیا۔ اس نے موٹر سائیکل کے چند ایک پرزوں کو سرسری معائنہ کرنے کے بعد فیصلہ صادر کر دیا اسے ٹھیک کرنے میں 3-4 دن لگ جائیں گے۔ اس کے میکینک کو بلتی جانا انداز میں بتایا کہ موٹر سائیکل بغیر وہ بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ موٹر سائیکل میکینک نے اس کے التجا کو ٹھکراتے ہوئے جواب دیا، صاحب جی معاف کریں، آپ کا موٹر سائیکل جس کمپنی کو نے تیار کیا اس کو بند ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے، شکر کرنا اگر یہ 2-4 دن میں ہی ٹھیک ہو جائے۔ اس نے موٹر سائیکل میکینک میں وہ حصہ کرنا مناسب نہ سمجھا، ایڈوانس کے طور پر 500 کا نوٹ تھما دیا، خود پیدل چلنے پر اکتفا کیا۔ اتفاق سے اس روز بھی ویگن، آٹو یا رکشہ اس کے پاس سے گزرتی وہ سواریوں سے ٹھسی ہوتی، اس نے مجبوراً پیدل ہی چلنا پڑا۔ آخر یوں ہی چلتے چلتے وہ گھر جا پہنچا، تھکاوٹ کے مارے اس کا آج برا حال ہو چکا تھا، شام دیر تک اسے بستر سے اٹھنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ آئندہ چند روز کے لیے اس کے معاملات موٹر سائیکل خراب ہو جانے کی وجہ سے تبدیلی کا آ جانا ایک قدرتی امر تھا۔ وہ سوچتا تھا صبح صبح دفتر کسی ایک صورت میں پہنچ ہی جایا کرے گا۔ وہ واپسی کا معاملہ بڑا گڑبڑ تھا۔ اتفاق ہے کہ اس کے دفتر کی کلی کے ماتحت کسی کے گھر شہر کے اس علاقے کی طرف نہیں تھا جہاں اس کی رہائش تھی، لہٰذا لفٹ مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شومی قسمت سے کوئی بس یا ویگن بھی براہ راست اس روٹ پر نہیں چلتی۔ آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ دفتر سے چھٹی کے بعد وہ پیدل ہی گھر کو روانہ ہو جایا کرے گا۔ راستے میں اگر اسے کوئی آٹو رکشہ وغیرہ مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ مالک ہے۔ پھر روزے دفتر سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ہی تو ایک آٹو رکشہ مل گئی۔ کافی بحث مباحثے کے بعد تقریباً 150 روپیہ میں رکشہ ڈرائیور چلنے پر آمادہ ہوا۔ دوسرے دن خوشقسمتی سے موسم ابر آلود تھا، ہلکی پھلکی ہوا بھی چل رہی تھی، چنانچہ کچھ دیر کے لیے اندرون شہر کے مشہور و معروف بازار کا چکر لگاتے ہوئے وہ کا ارادہ کیا۔ ویسے ضرورت کی ایک آدھ چیز اس نے خریدنا بھی تھی۔ اب اسے بازار میں داخل ہوا چند ساتیں ہی گزری تھیں کہ اس سے چند دکانیں کے آگے زوردار دھماکہ ہوا، ایسے لگا جیسے اوپر سے کسی جہاز نے بھرے بازار میں بم پھینکا ہو۔ شیشوں اور جسموں کے ٹکڑے ایک ساتھ فضا میں بکھر گئے، آگ، دھوئیں، خون اور دلوز چیخوں کی وجہ سے بازار کا وہ حصہ میدان کا زار معلوم ہونے لگا۔ دکانوں کے ٹوٹے شیشوں کے چند ٹکیلے ٹکڑے اسے بھی اڑ کر لگنے لگے۔ اتفاق سے چند معمولی خراشوں کے سوا کچھ گہرا زخم نہیں آیا۔ اس نے تھوڑی دیر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، جو کچھ اس کے سامنے ہوا تھا وہ واقعی حقیقت تھی۔ اس کا زندہ جانا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہاں اس وقت خرام مچا ہوا تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ چیخوں، آگ، دھوئیں، بھگدڑ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ شیش دو کے نہ جانے کب تک ایک دکان کی دیوار سے لگا کھڑا رہا۔ بم کے دھماکے اور اس کے بعد کی تباہی کی بربادی کا دہشتناک منظر اس کے سامنے تھا۔ کہتے ہیں کائنات ایک عظیم دھماکے کے بعد معروض وجود میں آئی اور شاید ایک دوسرے عظیم دھماکے کے نتیجے معدوم ہو جائے گی، مگر نسل انسانی کس بات پر یہ خوفناک دھماکے کرتی پھر رہی ہے؟
اپنے ہی ہم نسلوں کے خون کے ہاتھوں رنگ رہی ہے، اس بات کا جواب کم از کم اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس واقعے کا اس پر بہت گہرا اثر ہوا۔ کئی راتیں اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دی۔ سونے کی کوشش کرتا، غنڈول کی تاریخ ہوتی، اچانک آنکھ دھواں کٹے پھٹے انسانی اعضاء کی تصویروں کی آنکھوں کے پردے پہ مترک ہو جاتی، یوں لگتا جیسے اس کے واقعے سے اندر ٹوٹ پھوڑ ہو گئی ہو۔ اس کی صحت اکثر خراب رہنے لگی، کسی کام میں جی نہ لگتا، کسی سے بات کرنے سے تکلیف دہ محسوس ہوتا، دفتری امور میں عدم دلچسپی بڑھنے لگی۔ ایک عجیب طرح کی منتشر خیالی بیزار اور مردہ دلی اس پر مغچہ رہتی، ہر بات کا مختصر تشنہ جواب دیتا، اور آخر ایک دن اس کو اپنی بگڑتی صورتحال کا احساس ہوا، چنانچہ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ اس شام وہ ڈاکٹر کے کلینک میں داخل ہوا تو اس کے سینے پر منو بوجھ تھا، شاید اس بوجھ کی وجہ سے اس پر نخاط اور اسخملال نے کچھ زیادہ ہی غلبہ پا لیا تھا۔ قدم یوں اٹھاتا جیسے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں۔ بھاری آنے پر اٹھ کر تھکے تھکے قدم ہو ڈاکٹر کے کمرے میں چلا گیا۔ ڈاکٹر نے صاحب کا لکھے ہوئے نسخے پر نظر ڈالی، اس کا معائنہ کیا، ایک آدھ سوال پوچھے بغیر پوچھا پھر خطرے تک خود سے کہا، دیکھیے صرف دوا کھانے سے کچھ نہیں ہونا، آپ زیادہ نہ سوچا کریں، بس صحیح سے صبح کی سیر بخیرگی سے سیر کریں، تب اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ بے اختیار بول پڑا، ڈاکٹر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں سیر کی جا سکے؟ ڈاکٹر نے حیران سا ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ڈاکٹر کا لکھا نسخہ ہاتھ میں پکڑے کلینک کے باہر سے چلا گیا۔ سڑک کنارے کھڑا ہو کر کچھ دیر تک خالی نظروں سے ادھر ادھر آنے والوں کو تکتا رہا، پھر نہ جانے سے کیا ہوا، اس نے ڈاکٹر کو لکھا نسخہ پھاڑ کر اس کے پرزے کر دیے، فضا میں بکھیر دیا اور چیخ کر کہنے لگا، میں نے ڈاکٹر کا نسخہ پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا، میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، مگر اس کی آواز ٹریفک کے شور میں